ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہ بھی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاکہ سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے ذریعے ہوتے ہیں اور بعض کو ابتدا مل جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی اقسام۔ اولیاء اللہ دو قسم کے ہوتے ہیں، تشریع ولی اور تکوینی ولی۔ تشریع ولی یعنی اللہ سے قرب رکھنے والے اولیاء حضور کی امت میں بے شمار ہیں۔ جہاں 40 سال مسلمان جمع ہوں وہاں ایک دو ولی ضرور ہوتے ہیں۔ تکوینی ولی وہ کہ جنہیں عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو، ان کی مخصوص جماعت ہے جیسے غوث، قطب، ابدال وغیرہ۔ ان کی مختلف اقسام ہیں اور یہ تمام قیامت کے ڈر یا دنیا کے مضر خوف و غم سے محفوظ ہیں۔ علماء کرام نے تکوینی اولیاء کرام کی مختلف اقسام اور تعداد بیان کی ہے۔ حصول برکت کے لیے ان میں سے 8 کا مختصر ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ قطب، اس سے مراد وہ عظیم انسان ہے جو زمانے بھر میں صرف ایک ہی ہو، اسی کو غوث بھی کہتے ہیں۔ قطب اللہ پاک کا نہایت مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا آقا ہوتا ہے۔ ائمہ، یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں قطب کے وزیر ہوتے ہیں اور یہی اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اوتاد، یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ پاک مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے۔ ان کے صفاتی نام یہ ہیں: عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر اور عبد المرید۔ ابدال، یہ 7 سے کم و بیش نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے انہیں اقالیم سبا کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہر بدل کی ایک اقلیم ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا سکہ چلتا ہے۔ تقبا ہر دور میں 12 نقیب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ شیطان اور اس کے ان تمام پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی شخص کے زمین پر لگے پاؤں کے نشان دیکھ کر انہیں اس کے بدبخت اور خوش بخت ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ نجبا ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ حال کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور اس غلبے کو صرف وہ اولیاء عظام پہچان سکتے ہیں جو مرتبے میں ان سے اوپر ہوتے ہیں۔ رجال الغیب، یہ حضرات 10 سے کم و بیش یعنی کم اور زیادہ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ان کے احوال پر انوار الہی کا نزول رہتا ہے، لہٰذا یہ اہل خشوع ہوتے ہیں اور سرگوشی میں بات کرتے ہیں۔ یہ مستور یعنی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اہل اللہ جب بھی لفظ رجال الغیب استعمال فرماتے ہیں تو ان کا مطلب یہی حضرات ہوتے ہیں۔ کبھی اس لفظ سے نگاہوں سے اوجھل انسان اور کبھی مومن، جن بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز کبھی ان لوگوں کو بھی رجال الغیب کہا جاتا ہے جنہیں علم اور رزق خزانہ غیب سے عطا ہوتا ہے۔ رجبی یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا حال صرف ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری ہوتا ہے۔ البتہ بعضوں پر اس کیفیت کا کچھ اثر پورے سال رہتا ہے۔ لفظ ولی ولائی سے بنا ہے۔ کبھی اس کا معنی عنایت و مدد کرنا، حمایت کرنا، محبت کرنا، فرما برداری کرنا اور اطاعت کرنا آتا ہے۔ اسی سے مولی بھی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولایت عام ہے اور ولی کا اطلاق ہر عام و خاص پر ہو سکتا ہے، بلکہ ہر نیک مسلمان جسے قرب الہی حاصل ہو وہ ولی تشریع ہے۔ اور ولی کو ولی اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ معین، مددگار، اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے۔ نفس کا مقام صوفیہ نے 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ کسی شخص میں اگر تکبر، حسد، غرور کا مادہ زیادہ ہے تو اس کا نفس دماغ یعنی سر میں ہے،
اور جس شخص میں لالچ، شہوت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اس کا نفس زیر ناف ہوتا ہے۔ جب مرشد کریم کی توجہ اور اوراد و انکار کی پابندی مرید کرتا ہے تو نفس کی صفات مغلوب ہونے لگتی ہیں اور نفس ترقی کی جانب سفر کرنے لگتا ہے۔ نفس کی اقسام: نفس امارہ جو سراسر گناہوں اور دنیا کی محبت کی جانب راغب ہوتا ہے۔ نفس لوامہ: یہ نفس ملامت کرنے والا ہے مگر یہ بھی نفس گناہ کرواتا ہے پھر ملامت کرتا ہے۔ نفس ملہمہ: نفس ملہمہ پر پہنچ کر نفس گناہوں سے نکل آتا ہے۔ سالک کو اس نفس میں راحت میسر آتی ہے۔ یہ نفس سراپا ذات باری کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ: یہ نفس کامل اطمینان والا نفس ہے جس کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس، آ داخل ہو جا میرے بندوں میں، ہو جا میری جنت میں اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی۔ کچھ مشائخ نے نفس رحمانیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ نفس کاملہ راضیہ اور مرضیہ بھی نفس مطمئنہ کے اعلیٰ درجے ہیں۔ دل کے اندر ایک لطیفہ ظاہر ہوتا ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام قلب سے مراد انسان کی جامعیت سے لیتے ہیں۔ اس کا مقام بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے ہے۔ مرشد کریم کے بتائے ہوئے ذکر، اذکار اور مراقبہ کی مشق سے قلب صاف ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ قلب بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں قلب کو قناعِ قلب میسر ہوتی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ دل ما سوائے اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے، جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے، انسان کا دل صرف اللہ کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ مقام قلب کے بعد مقام روح ہے۔ لطیفہ روح کا مقام دائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے ہے۔ روح چونکہ ازل میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر چکی ہے، مگر جب تنزل کر کے روح کو عالم اجساد میں بھیجا گیا اور روح کا تعلق ایک قوی ہیکل وجود سے ہوا تو نفس کی صفات روح کی صفات پر غالب آ گئیں اور روح پر ظلمت کے پردے پڑ گئے۔ روح نفس کی غلام بن کر رہ گئی۔ روح کو نفس کی قید سے چھڑانا انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے بغیر روح اپنے اصل کی جانب پوری طرح متوجہ نہیں ہو پاتی۔ روح کی نفس سے مجرد ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پستان کے نیچے روح کا مقام خالی ہو جاتا ہے اور وجود انتہائی لطیف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی سالک محسوس کر سکتا ہے جو مقام روح تک پہنچ چکا ہے۔ روح کے نفس سے آزاد ہونے کے بعد نہ روح جسم سے ملی نظر آتی ہے، نہ جدا، بس بیان سے باہر ہے۔ لطیفہ سری اس کا مقام قلب سے 2 انگلی اوپر سینے کی جانب ہے۔ بائیں جانب لطیفہ خفی، دائیں جانب لطیفہ روح کے اوپر ہے۔ لطیفہ اخفی اس کا مقام سینے کے درمیان ہے۔ جب سب لطائف یعنی 6 لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں تو پھر سارے وجود پر ذکر کی مشق کی جاتی ہے جس کے سبب تمام وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں، جس میں تمام وجود ہڈیاں، گوشت پوست، سر سے پاؤں تک ذکر کرتے ہیں۔ سر کے درمیان بھی لطیفہ ظاہر ہوتا ہے جسے کچھ مشائخ نے لطیفہ انا کہا ہے، اور یہی سر بھید کا مقام ہے، یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔